أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد مولانا تقی رضا عابدی صاحب کی جامع اور مفصل تقریر کے بعد جنہوں نے تقریباً تمام گوشے بعثت سے امام خمینی کو جوڑتے ہوئے آپ لوگ کے سامنے پیش کیے، بڑی جامع تقریر تھی. میں فقط کچھ چیزوں تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا. ابتداءً پہلے یہ عرض کر دوں کہ آیت اللہ خمینی نے اسلام کو پہلے قبول کیا، تب ان کی بات کو مسلمانوں نے قبول کرنا شروع کیا. سب سے بڑا مرحلہ کسی شخص کی زندگی میں خود کا اس کا ایمان اور یقین ہوتا ہے. دوسروں کی تالیوں کی گونج بہت بہت بعد میں سنائی دیتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خوبی تھی کہ آمن الرسول، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ رسول نے ایمان لایا. رسول نے کامل طور پر اپنے آپ کو جب اللہ کے حوالے کر دیا، تب اللہ نے ان کو پہلے عبد کا خطاب دیا، پھر رسول کا خطاب دیا. عبدہ و رسولہ کا، یعنی پہلے عبد بنے، یعنی اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کی مرضی کے جب انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، تب عبد کا خطاب ملا اور پھر رسول کا خطاب ملا. ہمارے دور میں اگر ہم آ کے دیکھتے ہیں تو امام خمینی کی خوبی ہے کہ انہوں نے اس دور میں اپنے آپ کو کامل طور پر اسلامی تعلیمات کا پیرو بنا کر اس حد تک اپنے ایمان کو مستحکم کیا کہ ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ میں نے 50 سال سے زیادہ ازدواجی زندگی میں، میرڈ لائف میں ان کو کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی اس حد تک جب اپنے آپ کو انہوں نے اسلام میں ڈبو دیا، جس کا ابھی تذکرہ اس سے پہلے جو گفتگو کی گئی اور جس کا ذکر یہاں پر لکھا گیا ہے کہ شہید باقر صدر نے جو بات کہی تھی امام خمینی کے تعلق سے، ذوبوا فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، تم اس طریقے سے خمینی میں گھل جاؤ جس طریقے سے خمینی اسلام میں گھل گئے ہیں. آسان بات نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں شہید صدر جیسی شخصیت یہ کہے کہ امام خمینی اسلام میں گھل گئے ہیں. کسی چیز میں گھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خود سے کوئی حقیقت باقی نہیں رکھنا، اس طریقے سے اس میں ایک ہو جانا، ضم ہو جانا، مدغم ہو جانا کہ جیسے کہ ہو ہی نہ. تو یہ اپنے آپ کو کامل طور پر جب کوئی فنا کر دیتا ہے تب اسے پورا ٹپا دوسری چیز کا لگتا ہے. اگر محمد رہ جاتے، عبد نہ ہوتے، کامل طور پر اللہ کے نہ ہوتے، تو وما محمد الا رسول کا خطاب قرآن نہیں دیتا. رسول محمد سوائے رسول کے کچھ اور ہے ہی نہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسے دور میں جب دین کمزور پڑ چکا تھا، دین پر کوئی فکری اجتماعی کام ممکن نہیں سمجھا جا رہا تھا. یہ سمجھا جا رہا تھا کہ دین پرسنل لائف کی حد تک، اپنی شخصی ضرورتوں کی حد تک ہی محدود رہے گا. آپ اپنے اللہ کو یاد کر لیں، لیکن دنیا میں دین کوئی کارنامہ اب انجام نہیں دے سکتا. 20ویں صدی میں، ابتدائی 20ویں صدی میں ہلکے ہلکے دین سے قومیں دور ہونے لگیں. یورپ اور امریکہ میں بے انتہا چھوٹی اقلیت دین کو ماننے لگی، اور ہمارے ملک میں بھی اکثر کمیونزم کا بول بالا ہوا. پڑھے لکھے لوگوں نے دین کا نام نہیں لیا، کمیونزم کا نام لے کر اپنے آپ کو، چاہے وہ اردو ادب ہو یا انگریزی ادب ہو، اپنے آپ کو کمیونزم کا ماننے والا، کمیونزم کا سہارا بن کر یا کمیونزم سے سہارا لے کر اپنی حرکت اجتماعی کو، سوشل ایکشن کو آگے بڑھانے کی بات کی. ایسے دور میں کہ جب جہاں پر دینی فلسفے کو یونیورسٹیوں کے سلیبس سے نکال دیا گیا تھا،
دین کو سیریسلی پڑھنے یا پڑھانے کی چیز نہیں سمجھا جا رہا تھا، حتیٰ ہمارے حوضے سکڑتے سکڑتے اتنے محدود ہو گئے تھے کہ جیسے بڑی جگہ کا مدرسہ فیضیہ جو مرکزی مدرسہ تھا اس میں گوڈاؤن بن چکے تھے، اس میں گوڈاؤن بن چکے تھے۔ تجار اپنا سامان ان کمروں میں اسٹور کرتے تھے کہ پڑھنے والے طالب علم نہیں تھے، اور جو پڑھنے والے طالب علم تھے بھی ان کی قسمہ پرسی کا عالم یہ تھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج سے 60 سال 65 سال پرانی بات کہہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ کھانے کو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کھانا نہیں ملتا، بھوک سے حالت ہوئی ہو جاتی تھی، روٹی کی دکان کے سامنے سے گزرتے تھے تو یہ آرزو کرتے ہوئے گزرتے تھے کہ کبھی پیٹ بھر کے کھانے کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس غربت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو اونچی سطح کی حوضوں میں تعلیمات حاصل کر رہے تھے، آیت اللہ مطہری جیسے لوگ، آیت اللہ منتظری جیسے لوگ، جس کے کمرے میں اس دور کا مرجع تقلید آ کر بیٹھتا تھا، ان کی بھوک کی یہ حالت تھی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ دین پر کیا سرمایہ خرچ کیا جا رہا تھا، زیرو، تقریباً زیرو۔ جتنا سرمایہ خرچ کیا جا رہا تھا وہ خرچ کیا جا رہا تھا دینی فنکشنوں میں، دینی تعلیمات میں نہیں۔ بہت بڑا فرق ہے دینی فنکشنوں میں پیسہ خرچ کرنا اور دینی تعلیمات میں پیسہ خرچ کرنا۔ فنکشنوں کی گونج سنائی دیتی ہے مگر دین علم پر ٹکی ہوئی چیز کا نام ہے، اگر اس سے علم کا سہارا چھین لیا جائے تو دین ایک غبارے کی طرح بن جاتا ہے کہ جو دیکھنے میں تو خوب نظر آتا ہے لیکن داخل میں اس کے خاص کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ کیفیت سے گزرتے ہوئے دین کی کشتی کو صحیح طرف لے جانا اور ایمان کا سہارا دیتے ہوئے اس کو اس سطح تک لے آنا، یہ کارنامہ امام خمینی کا ہے۔ جب دین کا بول بالا نہیں تھا، اگر کسی طریقے سے اجتماعی حرکت دین کے نام پر شروع کی جا رہی تھی تو لوگ اسے پاگل بنا کر رہے تھے۔ ایران میں 37% پارلیمنٹ کا ووٹ کمیونسٹ جیت چکے تھے، دینی پارٹی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ ایسے وقت جب کہ خمینی صاحب نے کہا کہ میں ولی فقی یا ولایت فقی کی بات کر رہا ہوں تو لوگوں نے اسے مذاق سمجھا کہ یہ صاحب کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے کہ اتنے بڑے شاہ کی یہ اس کھل کر مقابلے کرنا اور نتیجتاً ایران سے ان کو ترکی کے بارڈر پر لے جا کے جلا وطنی کی زندگی پر مجبور کرنا۔ تو سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا یہ احمقانہ خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، مگر یقین اس کامل یقین کا تھا کہ آپ کو اپنی حرکت میں اللہ کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، آپ کو اپنی حرکت میں اللہ کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، کیونکہ جب انسان اپنے سے کچھ نہیں کرتا، ہر چیز اللہ کی طرف سے کرتا ہے تو اس کو اپنا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے رسول تم جو پھینک رہے ہو وہ تم پھینک نہیں رہے ہو، وہ اللہ پھینک رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو وہ کیفیات لے آنا، کیونکہ ہمارے پاس حدیث میں ہے کہ ہمارے علماء امت کے بنی اسرائیل کے انبیاء مانند ہیں۔ وہ کیفیت آپ نے ثابت کی، گناہ سے پرہیز، برائی سے دوری، نیکی پر تکرار اور اپنے آپ کو اس قابل بنا لینا کہ اللہ کی ہدایت اور مدد ان کی شامل حال ہو جائے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، قرآن کی آیت، تم اگر اللہ کی نصرت پر کھڑے ہو جاؤ تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ انا علینا نصر المومنین، بے شک ہم ہی پر ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بے شک ہم ہی پر ہے مدد کرنا مومنین کی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ مومنین کوشش کریں اور اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو یہ سب چیزوں کو ہم جب مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی انقلاب ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ الہی قانون کو قبول کر کر اس پر پوری طریقے سے پابند اگر کسی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو اللہ ان سے اپنی رحمت اور کرم کا ہاتھ نہیں اٹھاتا بلکہ ان کو سہارا دے کے بلند کرتا ہے۔ جس طریقے سے ہم اس مثال میں لبنان کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اس مثال میں عراق کو کچھ حد تک شامل کر سکتے ہیں، حتیٰ اس مثال میں ہم اب حرکت کرنے والی مصری قوم کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ کیفیت
کیسے آئی؟ اخوان المسلمین کی فکری تبدیلیوں کے بارے میں آج سے 10 سال 12 سال پہلے یو ایس سینٹ میں جو ایک رپورٹ لکھی گئی تھی کہ اخوان المسلمین پوری طریقے سے ایرانی فکر کو اپنانا شروع کر چکی ہے. یہ ایرانی شیعہ فکر جو ان تک پہنچ رہی ہے، ان کی کیفیت کو بدل رہی ہے اور اس کے نتائج آگے چل کر خراب نکلیں گے. یہ یو ایس سینٹ کی رپورٹ کہہ رہی ہے. یہ طاقت ایرانی فکر کو کہاں سے آ گئی؟ جیسے کہ مولانا تقی رضا عابدی صاحب نے فرمایا، ایرانی فکر نہیں ہے. سیاسی طور پر آپ ایرانی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم جو تشیع کے ماننے والے ہیں، ائمہ کی تعلیمات کے ماننے والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ امام خمینی کی فکر ایران کی فکر نہیں ہے، اسلام کی فکر ہے. انہوں نے انہی تعلیمات کو جو ائمہ کی تعلیمات ہیں، اس کو انہوں نے اپنے آپ میں اور اپنی امت میں اس طریقے سے رچ بس دیا گیا ہے کہ ان کی یہ کیفیت دوسرے ممالک پر بھی اثر انداز ہونے لگی ہے. ان کی فکر دوسروں تک پہنچ رہی ہے. آج اگر دنیا والے اس سے پریشان ہیں، اس لیے ہی پریشان ہیں کہ علمی بنیاد پر لایا گیا انقلاب دوسری جگہ پر بھی دوبارہ لایا جا سکتا ہے. اگر منطقے کی خاص خصوصیات پر مبنی ہوتا، اگر انقلاب ایران کی خاص خصوصیت پر مبنی رہتا تو اطمینان رہتا پوری دنیا کو کہ یہ ایران کے بارڈرز ہی میں رہے گا، ایران کے بارڈرز کو کراس نہیں کرے گا. عراق کا صدام کے دور میں حملہ کرنا ایران پر اس بات کی دلیل تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ انقلاب علمی انقلاب ہے، ایرانی انقلاب نہیں ہے، اسلامی انقلاب ہے. یہ چیزوں کو ہم کو غور کرنا ہے. ہم کو ہماری جو آج کی کوشش ہے، ہماری جو آج کی جدوجہد ہے، وہ جدوجہد علم کی دنیا کی جدوجہد ہے. اور علم سائنس تک ہو کر نہیں رہتا. ہر جگہ پر آپ دیکھیے جہاں جہاں پر سائنس آگے بڑھی، اس سے پہلے فکر اور علم آگے بڑھ چکا تھا. لوگوں میں ہر چیز کو سمجھنے کی جب خواہش ہوئی تو یہ بھی سمجھا کہ سائنس کے ترقیات کیسے ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھا کہ روح کیسے ترقی کرتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خالی علم میں دنیا بڑھتا رہا ہو اور علم روح کا گھٹتا رہا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. آج کے دور میں بھی ہم جب دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، علم نہیں بڑھ رہا ہے. سائنس کی کوئی نئی دلیلیں نہیں آ رہی ہیں، کور سائنس کی نئی کوئی تحقیقات نہیں پیش کی جا رہی ہیں. ٹیکنالوجی جو معلوم شدہ چیزیں ہیں اس کو لے کر آگے ٹیکنالوجی کی شکل میں بڑھایا جا رہا ہے. تو دنیا جب روح علم سے نہ آگاہ ہے، یعنی اپنی روح کو بلند کرنا بھول رہی ہے، تو اس کا سائنس کا ترقی کرنا بھی ممکن نہیں ہو رہا ہے. اور وہ ممالک جو اپنی روح کو بلند کر رہے ہیں ان کے پاس سائنسی ترقیاں بھی ہو رہی ہیں. ایران نے جو نیوکلیئر اتنی کوششوں کے بعد جو نیوکلیئر صلاحیت حاصل کی ہے وہ لوکل ٹیلنٹ کے ذریعے سے ہوا ہے. اگر لوکل ٹیلنٹ کے ذریعے سے نہ ہوتا تو سائنٹسٹ لوکل ایرانی سائنٹسٹ کو مارا نہ جاتا. اگر باہر سے امپورٹ کیا جا رہا ہے تو لوکل سائنٹسٹ کو مارنے سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ ایرانی سائنسداں کو مارنے سے کیا ملنے والا ہے؟ جب باہر سے آ رہی ہے ٹیکنالوجی پھر سے خرید لیں گے باہر سے. سائنٹسٹ کو کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ باہر سے سائنٹسٹ کو لا لیں گے. نہیں، باہر سے سائنٹسٹ نہیں آ رہا ہے. انہوں نے اپنی علمی ترقی، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہیں علم دیں گے. قرآن کی آیت ہے، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم تقوی الہی اختیار کرو، ہم تمہیں علم دیں گے. بار بار تقوی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں علم سے جوڑتا ہے. تو ہمارا راستہ اس انقلاب سے اگر مل جاتا ہے تو یہ انقلاب علمی انقلاب ہے. وہی تعلیمات علوی، وہی تعلیمات حسنی و حسینی، وہی تعلیمات ائمہ، یہ سب کے سب وہی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جو خمینی صاحب اپنی زندگی میں چاہتے تھے. انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. ان کی آرزو یہ نہیں تھی کہ میرے اقوال دہرائے جائیں، میری باتیں دہرائی جائیں. ان کی آرزو یہ تھی کہ ائمہ کی فکر کو عوام سے قریب کر دوں. اور یہ اگر ہو جاتا ہے تو خود عوام اپنا راستہ ڈھونڈ لے گی. کہ جس طریقے سے امام رضا کا ایک مشہور قول ہے، فرماتے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ ہمارے علم کو، ہمارے پیام کو عوام تک سچی طریقے سے پہنچا دو اور عوام اس کو خود قبول کر لے. بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ سچائی کے ساتھ عوام تک یہ بات پہنچائی جائے. کیونکہ اگر عوام ہماری سچی طریقے سے ائمہ کی تعلیمات حاصل کر لے تو آج ہماری عوام کی حالت یہ نہ ہوگی.
آج اگر ہم ہوتے اور تعلیمات ائمہ کے پورے ہم قبول کیے ہوئے ہوتے تو آج ہمارے بچے سب سے اچھے پڑھنے والے ہوتے. کوئی فیلڈ ایسی نہ ہوتی جس میں ہمارے بچے آگے نہ ہوتے, چاہے وہ فزکس ہو, چاہے وہ کیمسٹری ہو, چاہے وہ میتھمیٹکس ہو یا اور دوسرے شعبے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ لیول تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. ہمارے پاس اچھے اسکول نہیں ہیں, ہمارے پاس اچھے کالجز نہیں ہیں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم علم کو اہمیت نہیں دیتے. اگر ہم علم کو اہمیت دینے لگیں تو ایک ہی جنریشن کے اندر ہم ایک دوسری قوم بن جائیں گے. لبنان میں آج سے 30-35 سال پہلے دیکھیے کیا حالت ہے اور آج کیا حالت ہے, کس طریقے سے دین نے آ کے ان کی حالت کو بدل دیا. ایران کی آپ حالت 30-35 سال پہلے دیکھ لیجئے, دین نے آ کر ان کی حالت کو بدل دیا. تو آج ہم اگر صحیح دین کو نہیں قبول کریں گے کیا ہوگا؟ ہمارے واسطے کوئی اور راستہ نہیں ہے. مسلمان کے لیے, خصوصاً شیعہ کے لیے بتلائیے کوئی اور راستہ ہے اہل بیت کے راستے کے علاوہ؟ پھر ہم اہل بیت کے راستے کو رک رک کر کیوں چلتے ہیں؟ کوئی شک ہے اس راستے میں؟ کوئی خدا نہ خواستہ کمزوری یا کمی ہے اس راستے میں؟ جتنی کمزوریاں ہیں, جتنے شکوک ہیں, وہ ہمارے اندر ذات میں ہیں. ہمارے اندر کے ذات کے شکوک اور شبہات کو ہم جب تک دور نہیں کریں گے, کہ دنیا ہم کو کوئی چیز دینے والی نہیں ہے. ہم کو جو کچھ ملے گا وہ اللہ, رسول اور اہل بیت کے در سے ملنے والا ہے. بھول جائیں ہم کہ کہیں اور کسی در سے ہم کو کچھ ملنے والا ہے, کچھ نہیں ملے گا. آرزو کرتے رہیں گے, اگر کچھ مل بھی جائے گا تو دنیا کے ٹکڑے کچھ مل جائیں گے کہ جو ایک جانور کو بھی نصیب ہو جاتے ہیں. اگر ہم کو ٹھوس علمی بنیادوں پر ترقی کرنا ہے تو ہم کو اپنا سر جھکانا پڑے گا اس علم کے در پر کہ جس در سے ہم وابستہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کی جگہ ہم بات کر رہے ہیں. ہم اپنی شرائط پر علی کو قبول کر رہے ہیں, علی کے شرائط پر اپنے آپ کو نہیں لا رہے ہیں. جب تک ہم وہ نہیں کریں گے, جب تک ہم چھوٹے موٹے باتوں کے بہانے بناتے رہیں گے, یہ ممکن نہیں ہے, وہ ممکن نہیں ہے. اگر یہی باتیں ہوتی اور خمینی صاحب بھی یہی سوچتے, امام خمینی, تو آج انقلاب ایران آتا نہیں تھا. آپ کو زمانے اور دور کے مقابل میں اپنی یقین کی بنیاد پر حرکت کرنا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا مشہور قول ہے, بچے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے کہ دیکھو, اگر زمین پر تم کو یقین ہے کہ ایک ہیرا پڑا ہوا ہے اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ کانچ کا ٹکڑا ہے, تو کیا تم اسے اٹھاؤ گے یا نہیں؟ تو کہا کہ اٹھا لوں گا. کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ ہیرا ہے. اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی کانچ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہو اور لوگ اسے کہہ رہے ہو کہ ہیرا ہے کیا, اور تم کو یقین ہے کہ کانچ ہے, تو کیا تم اٹھا لو گے؟ تو کہا نہیں اٹھاؤں گا. اپنی یقین کو جب تک ہم بنیاد نہیں بنائیں گے, ادھر ادھر کی باتوں کو جب تک بنیاد بنائیں گے, ہمارے میں کوئی اچھائی ہونے والی نہیں ہے. ہم کو اپنے یقین پر چلنا ہے, اور ہمارا یقین یہی ہے, اللہ, رسول واہل بیت, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اگر ہم یہ راستہ پکڑ لیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے آپس میں مل جل کر تھام لیں, میں کہہ رہا ہوں ایک جنریشن کی بات تو دور ہے, 10 سال میں ہم اتنا بڑا ڈفرنس کر لیں گے اپنے آپ میں کہ اطراف کے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ شیعوں کو ہو کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے یہ کیسے سنگریزے علی کے ہاتھ پر آتے ہیں تو سونا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم علی کے ہاتھ کے سنگریزے بننے کو تیار ہیں؟ علی کی تعلیمات آج بھی ہے جو اس دور میں تھی. جب مردہ چیزیں سونا بن سکتی ہیں تو زندہ روح سونا نہیں بن سکتی. ہم کو ہو کیا گیا ہے؟ کب تک یہ دنیا ہم کو رنگ اپنے بتلا بتلا کر اپنے طرف کھینچتے رہے؟ ہم کو اللہ کا رنگ نہیں نصیب ہوگا, رسول کا رنگ نصیب نہیں ہوگا, علی کا رنگ نہیں نصیب ہوگا. دنیا کا ہم رنگ کتنا بھی رنگ لیں, ہم جوکر نظر آئیں گے, عالم نظر نہیں آئیں گے. امید کرتے ہوئے یہ جوان نوجوان بالکل کم عمر بچے بیٹھے ہیں, ان کا مستقبل یہ نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں. ہم کو ان کے مستقبل کی فکر کرنا ہے, نہ فقط دنیاوی بلکہ اخروی بھی. خالی دنیا بھی ان کو دے دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیا مل جائے گی, آخرت چلی جائے گی تو بھی کیا فائدہ. تو ہم ان کو دین بھی دیں اور دنیا بھی, اس کے لیے ہم کو فکر کرنا پڑے گا. جو زیادہ سمجھتے ہیں ان کو فکر کرنا پڑے گا, اور آپس میں اتحاد کو بڑھانا پڑے گا تاکہ اس اتحاد کے ذریعے سے وہ چیزیں فراہم کی جائیں جو ان کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں.
उम्मीद करते हुए कि जिस तरीके से मौलाना ने फरमाया कि इनकलाब हमारा अब हमारे पास आ रहा है कि 20, 22, 23 साल जो रहलत इमाम खुमैनी के गुजर चुके हैं, हमने उतनी पेशकदमी नहीं की, मगर उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो है हमारे कदम और तेजी से बढ़ेंगे। मगर जितने कदम ज्यादा और जितना खुलूस ज्यादा होगा उतने तेजी से हमारे कदम बढ़ेंगे। ये उम्मीद करते हुए, ये दुआ करते हुए कि खुदा हमारे इत्तेहाद में इजाफा करे, हमारे इल्म में इजाफा करे, हमारी कुदरत में इजाफा करे और हम सब साथ मिलके राह हुसैन, राह अली, राह ज़ैनब को तेजी से तेजी के साथ तय कर सके और उस मंजिल तक पहुंच सके कि जो हमारा हक है और अल्लाह ने जिसका हमको वादा किया है। वाखिर दावाना।